اچھا، ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں، حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، نا حق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے، قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جائے، ہاں بھائی مار دو، اور مارنا تو ایک گولی نال ٹھا ہو جانی ہے، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں انہوں مار دو، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو، اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو؟ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی، تو آدمی پس کے رہ جاتا۔ میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا۔ تو اس نے 99 قتل کیے، تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، ان کو میری توبہ ہے؟ ہو سکا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا، ہو سکا مر 100 تو پورے کرا، دورا جا کام میں، اور ایک بار کی تو اثر ولا چڑھے، اس کو بھی مار دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عالم سے پوچھا یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہا ہاں ہو سکتی۔ توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جانو۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے گا لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے، یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام۔ وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ اسے اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا، رستے چ موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف، تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھیں کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے، جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے،
تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو. اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ. فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے, نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا, اور اس زمین سے کہا پھیل جا. یہ پھیل گئی, یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب اللہ نے کہا لے جاؤ, جنت والے لے جاؤ. تو اللہ تو ایسا کریم ہے. ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے. ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا, کہنے لگا تسی مولویوں نے سڑ کو رب بھی کھولے, اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے. تو اللہ تو سراپا رحمت ہے, شفقت ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے, اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. لیکن بھائیو, جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. تو ہم توبہ کریں, لوگوں سے توبہ کروائیں, تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے. السلام علیکم. غریب کا سال بھر کا روزہ, مل کر افطار کروائیں. اس رمضان مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام. تقریباً 3000 مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. صرف 4200 روپے میں آپ بھی کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتے ہیں. تو جلدی کیجیے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن, اکاؤنٹ نمبر 127101044100786, میزان بینک, تلمبا برانچ.